أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعزلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے چکے ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ چکی ہیں تو تم انہیں ان کے تجویز شدہ شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ قاعدے کے مطابق باہم رضامند ہو۔ تم میں سے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اس کو اس مضمون سے نصیحت کی جاتی ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ صاف ستھری بات ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں انہ زوج اختہ رجلا من المسلمین علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کا نکاح اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں میں سے ایک صاحب کے ساتھ کر دیا۔ فکانت عندہ ما کانت، ایک مدت تک وہ ان کے نکاح میں رہی۔ ثم طلقها تطلیقۃ لم یراجعها حتی انقضت عدتها، پھر ان صاحب نے حضرت معقل رضی اللہ عنہ کی بہن کو طلاق دے دیا اور طلاق دینے کے بعد ان سے رجوع بھی نہیں کیا۔ فحویها وحویته، لیکن جب ان کی عدت گزر گئی اور وہ ان کی نکاح سے نکل گئی، ان کے دل میں اپنے سابق بیوی کی طرف میلان ہوا اور بیوی کا بھی ان کی طرف میلان ہوا۔ ثم خطبها مع الخطاب، پھر ان صاحب نے دیگر جن لوگوں نے نکاح کا پیغام دیا ان پیغام دینے والوں میں ان کے سابق شوہر بھی تھے۔ فقال له یا لقا بن لقائن اکرمتک بها وزوجتکها فطلقتها، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے ان صاحب سے کہا کہ اے کمینے کے بیٹے کمینے، تمہیں یہ اعزاز دیا تھا کہ ان کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا، تم نے انہیں طلاق دے دی، رجوع بھی نہیں کیا۔ واللہ لا ترجع الیک ابدا آخر ما علیک، اللہ کی قسم وہ اب تمہارے کبھی بھی نکاح میں نہیں آ سکتی۔ آگے کہتے ہیں حضرت معقل بن یسار فعلم اللہ حاجتہ الیہا وحاجتہا الی بالہا، ان سابقہ بیوی کی طرف جو ان کا میلان تھا اور بیوی کا بھی ان کی طرف جو رجحان تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو جانا۔ جب حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے یہ آیت کریمہ کو سنا تو کہا کہ سمع لربی وطاعۃ، کہ میرے رب کا حکم برگوش اور میرے رب کی اطاعت اور فرما برداری ہم پر لازم ہے۔ چنانچہ انہوں نے فوراً ان صاحب کو بلوایا اور اپنی بہن کا ان سے نکاح کر دیا۔ تو یہ واقعہ اس آیت کے ضمن میں بتلایا گیا کہ یہ اصل سبب نزول، شان نزول چاہے جو بھی رہا ہو، لیکن آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے ایک مرد اور ایک عورت جب ان کا ایک دوسرے کی طرف میلان ہو، چاہے وہ پہلے ایک دوسرے کے نکاح کے بندھن میں بندھے ہوئے ہو اور اس کے بعد آزاد ہو گئے تھے، یا پھر ابتدائی ان کا نکاح ہو، اگر ایک دوسرے کی طرف ان کا میلان ہے، ایک دوسرے کی طرف رجحان ہے، اولیاء کو سرپرستوں کو فرمایا کہ وہ انہیں نکاح کرنے سے نہ روکے، لیکن اس کے لیے شرائط رکھی۔ انکحنا ازواجہن بالمعروف، پہلی شرط رکھی قاعدے کے مطابق جو اسلامی اصول اور ضابطے ہیں اس کے جو شرائط ہے ان شرائط کے مطابق ہو کہ جس میں خواہشات کا پورا کرنا صرف مقصود نہ ہو، کوئی اور فاسد غرض جس میں شامل نہ ہو۔ اگر وہ قاعدے کے مطابق، شریعت کے مطابق اور اسلامی اصول اور ضابطے کے مطابق اگر ان کا ایک دوسرے کی طرف رجحان ہو، میلان ہو، تو پھر اولیاء اور سرپرستوں کو منع کیا کہ ان کا نکاح لیے آڑ بنے اور اپنی انانیت، اپنی خود غرضی یا اپنے دیگر مفاد وابستہ ہو تو درمیان میں لا کر آڑ نہ بنے، نکاح میں رکاوٹ نہ بنے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرف متوجہ فرمایا اذا خطب الیکم امن ترضون دینہ وخلقہ
फज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलू तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़। तुम्हारे पास किसी ऐसे मर्द का निकाह का पैगाम आए कि जिसकी दीनदारी और जिसके अखलाक पर तुम्हें इत्मीनान है, तो ऐसी सूरत में उनसे निकाह कर दो। अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का, मातहत औरतें हैं, उनका निकाह उनसे कर दो। फिर अगर तुम ऐसा नहीं करोगे आके तकुन फितनतुन फिल अर्ज़, ज़मीन में फितना बरपा होगा, वह फसादुन अरीज़, और बड़े पैमाने पर बिगाड़ पैदा होगा। दीनदारी को और अखलाक को पेश नज़र रखकर अगर निकाह नहीं किए जाएंगे, बल्कि दुनिया को पेश नज़र रखकर निकाह किए जाएंगे या माल और दौलत को सामने रखकर निकाह किए जाएंगे, जो निकाह के उसूल और ज़ाब्ते हैं उन ज़ाब्तों से हटकर निकाह किए जाएंगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तकुन फितनतुन फिल अर्ज़, ज़मीन में फितना होगा। दुनिया की माल और दौलत, दुनिया के ओहदे, डिग्रियों, ख़ानदानी वजाहतों और दीगर और चीज़ों को पेश नज़र रखकर अगर निकाह किए जाएंगे तो उसमें लोग फिर दीनदारी को और अखलाक को अहमियत नहीं देंगे, बल्कि ऐसी सूरत में लोग फिर दुनिया के माल और दौलत के हुसूल में और दुनिया के ओहदे और डिग्रियों के हुसूल में दौड़ धूप करेंगे, अखलाक को फरामोश करके और दीनदारी को भूल कर इंसान दीगर चीज़ों को अपना मकसूद बनाएंगे ताकि वो रिश्ते जो उनके मतलूब है हासिल कर सके। कि आज दीनदारी और अखलाक को लाकर दीगर पहलुओं और दीगर नाहियों को पेश नज़र रखा जा रहा है और उसकी बुनियाद पर रिश्ते हो रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आज ज़मीन में फसाद है, बिगाड़ है, इंतशार है, ये कैफियतें हैं। तो बिल मारूफ कि वो मारूफ तरीक़े से निकाह करे, गैर शरई तरीक़े पर निकाह ना हो, कायदे के मुताबिक हो। ऐसा ना हो 3 तलाक के बाद निकाह कर रहे हो या फिर बग़ैर निकाह के यूं ही मियाँ बीवी की तरह एक साथ रह रहे हो, या औलिया के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ गैर कुफ़ू में निकाह हो रहा हो। इस्लाम ने कुफ़ू को भी पेश नज़र रखा है। इस्लाम ने कुफ़ू में भी निकाह करने की तरफ तरगीब दी है। अगर कोई खातून गैर कुफ़ू से निकाह करती है तो औलिया को हक़ है कि ऐसे निकाह से मना करे। कुफ़ू को इसलिए पेश नज़र रखा, अगर गैर कुफ़ू में निकाह होगा दोनों की मुआशरत में फ़र्क होगा, आदात व अतवार, रहन सहन और बूद व बाश के जो तरीक़े होते हैं अलग अलग होते हैं, उसके अंदाज़ अलग होते हैं, उसके रहन सहन अलग होते हैं, शहर और देहाती के एतबार से, ख़ानदान के एतबार से। तो अगर गैर कुफ़ू में निकाह होगा मुश्किलें पैदा होगी। तो ये तमाम बातें इस आयत के ज़िम्ने में हज़रात मुफस्सिरीन ने बयान फरमाई है। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने मुतल्लक़ा औरतों को अपने मर्ज़ी के निकाह से रोकना मुनासिब नहीं है, इसके लिए अल्लाह ताला ने 3 जुमले बयान फरमाए हैं, जिसमें कहा पहला जुमला कि ज़ालिका युअज़्ज़ु बिही मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि अल्लाह ताला तुम्हें इस मज़मून के ज़रिए वसीयत फरमाता है, नसीहत फरमाता है हर ऐसे शख्स को जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाता है। अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान का वास्ता दिया कि जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाता है उसको चाहिए कि अपने मातहत जो ख़वातीन हैं, बेटियां हैं या बहनें हैं या फिर और दीगर ख़वातीन हैं, उन्हें अपने मर्ज़ी रिश्ते करने से न रोको, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उससे ज़िंदगी अचिरन हो जाएगी। कि एक मर्द जिस औरत को चाहता हो या एक औरत जिस मर्द को चाहती हो, एक दूसरे की तरफ रुझान हो, तो कहा कि उनका निकाह कर दो। इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती ना की जाए और उसमें उनके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ना किया जाए। तो अल्लाह ने ये पहला वास्ता दिया। फिर दूसरा कहा कि ज़ालिकुम अज़का लकुम अत्हर, कि ये तुम्हारे लिए ज़्यादा सुथराई की बात है, ज़्यादा पाकीज़गी की बात है और ज़्यादा सफाई की बात है। एक मर्द और औरत का एक दूसरे की तरफ रुझान है, अगर उनका आपस में निकाह होगा तो उससे ज़िंदगी भर उनके दरमियान हम आहंगी रहेगी और उनके दरमियान मुआफ़क़त रहेगी। वरना अगर गैर हम आहंग और गैर मर्ज़ी के अगर निकाह होंगे तो उनके दरमियान हमेशा दिल में खलिश रहेगी, एक चुभन रहेगी और एक दूसरे के लिए वो खुशगवार साबित नहीं होंगे।
اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ذالک مزکا لکم اطہر، اور تیسرے فرمایا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے حقیقتوں کو اور تم نہیں جانتے، اور تمہاری مصلحت بھی اسی میں ہے کہ تم اللہ کے حکموں کی تابع داری کرو، اللہ کے حکم کے پابند ہو جاؤ، کہ خدا کے بتائے ہوئے قانون کی پابندی کرو گے تو دنیا بھی عافیت کی رہے گی، دنیا بھی بسہولت گزرے گی، دنیا میں بھی امن و سکون رہے گا، دنیا میں بھی اچھی زندگی گزار سکو گے، اور آخرت میں بھی سرخ روح ہوں گے، آخرت میں کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ وہ خبیر ہے، وہ لطیف ہے، وہ مصلحتوں کو جانتا ہے، حکمتوں کو جانتا ہے، وہ بندوں کے نفع و نقصان کو جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا چیز مفید اور کیا چیز غیر مفید۔ یہاں پر ایک اسلام کی اعتدال اور اس کے انصاف کی ایک اعلیٰ نظیر یہ ملتی ہے، اسلام نے عورتوں کے شادی بیاہ کے سلسلے میں ایک طرف ان کے سرپرست اور ولی کو سرپرستی کا حق عطا کیا، اور شادی کرنے کے سلسلے میں ان کو اصل ذمہ دار ٹھہرایا۔ پاک کی مذکور آیت اور اس کے علاوہ دیگر آیات بتلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سرپرستوں کو اپنی ماتحت خواتین کے نکاح کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، جبکہ بعض جگہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کی نسبت خواتین کی طرف کی اور بعض جگہ سرپرستوں کی طرف کی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام نے کلی طور پر نہ سرپرستوں کو یہ اختیار دے رکھا کہ وہ اپنے مرضی سے اپنی ماتحت اور اپنی سرپرستی میں جو خواتین ہیں، چاہے وہ بیٹی ہو، بہن ہو یا دیگر کوئی اور خواتین ہو، کلی طور پر وہ خود مختار ہے، اور نہ ہی خواتین ہی اپنے نکاح کے سلسلے میں خود مختار ہے، کہ بلکہ سرپرستوں کو ان کی سرپرستی نبھانے اور سرپرستی انجام دینے کا حکم دیا کہ وہ نکاح کرے، تو وہی عورتوں کو بھی کسی قدر اس سلسلے میں اختیار دیا۔ چنانچہ احادیث میں ایک طرف اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو سرپرست کی اجازت اور اس کے حکم کے بغیر اپنی منمانی کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، کہ جو عورت اپنے ولی کی مرضی کے بغیر، اپنے سرپرست کے مرضی کے بغیر اور اس کے اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے تو ایسا نکاح باطل ہے، ایسا نکاح باطل ہے، ایسا نکاح باطل ہے، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ جبکہ دوسری طرف خواتین کو بھی اپنے نکاح کے سلسلے میں با اختیار بنایا، کہ ان کو مجبور محض نہیں بنایا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الائم احق بنفسها من ولیها، کہ سیبہ یعنی غیر باکر عورت اپنے ولی کے مقابلے میں اپنی ذات کی زیادہ حقدار ہے، اور والبکر تستاذن واذنها سماتها، اور ایک کنواری لڑکی سے بھی اجازت لی جائے گی اور اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت سمجھا جائے گا۔ تو اندازہ لگائیے کہ اسلام کیسے اعتدال پر مبنی ہے، کہ ایک طرف عورتوں کو اس قدر با اختیار نہیں بنا دیا کہ وہ نکاح کے سلسلے میں بالکل آزاد ہو جائے، اپنے سرپرستوں، اپنے بڑوں کو بالکل فراموش کر کے اپنی ذات کا خود ہی نکاح کر لے اور خود ہی اپنے منمانی کرنے لگے، جیسا کہ آج کیا جا رہا ہے۔ اس طرح ان کو کلی طور پر با اختیار بھی نہیں بنایا، اور دوسری طرف ان کو اس قدر مجبور محض بھی نہیں کر دیا دور جاہلیت کی طرح کہ سرپرست جو چاہے اور جس طرح چاہے اس کا نکاح کر دے، کہ وہ اس کو مجبور محض بھی نہیں بنا دیا۔ تو یہ اسلام کا اعتدال اور اسلام کی خوبی ہے کہ اس نے سرپرستوں کو بھی ان کی سرپرستی کا حق دیا اور ان کے ماتحت خواتین کو بھی ان کو مجبور محض نہیں بنایا، دونوں کی مرضی کا خیال رکھا۔ ہاں یہ مسائل اور ہے کہ ایک خاتون اگر اپنے ذات سے خود نکاح کر لے تو اس کا نکاح منعقد ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں احناف کے پاس اس کا نکاح ہو جائے گا اگر عاقل اور بالغ خاتون ہے، لیکن موقوف ہوگا اس کے ولی کی اجازت پر۔
اگر ولی اجازت دے دیتا ہے اپنے جگہ اس کا نکاح صحیح ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ ہے کہ اگر ایک خاتون نے خود اپنے طور پر نکاح کر لیا تو اس کا نکاح ہی صحیح نہیں ہوگا، چاہے بعد میں اس کا سرپرست اجازت دے یا نہ دے۔ فقہی کتابوں میں دلائل اپنی اپنی جگہ ہے۔ اس آیت سے ایک سبق ملتا ہے، اسلام عین فطرت کے مطابق ہے۔ بناوٹی جو درمیان میں آڑ آتی ہے ان سب آڑ کو اسلام کہتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ انسان کی بیجا کی غیرت، بیجا کی حمیت، بیجا کی خفگی، بیجا کی ناراضگی، ایک مرد اور ایک عورت کہ ایک دوسرے کی طرف جو اس سے پہلے نکاح میں بندھے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے نکاح میں تھے، لیکن وہاں پر ولی کے اور سرپرست کے دل میں ایک حمیت اور غیرت کا جذبہ جاگ اٹھا اور اس نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم اب تم ان سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ تو اپنی حمیت اور غیرت کو انہوں نے درمیان میں رکاوٹ بنایا اور اس کو آڑ کے طور پر پیش کیا۔ 7 آسمان کے اوپر عرش بری سے اللہ نے یہ حکم نازل فرما دیا۔ اندازہ لگائیے اسلام کا فطرت کی ایک آواز ہے، ایک پکار ہے کہ وہاں پر خاندانی وجاہتیں اور خاندانی غیرتیں، حمیتیں یا اپنی ذاتی کچھ مفادات یا اپنے ذاتی مصلحتیں، ان سب کو اللہ اسلام نے یکسر رد کر دیا ہے اور یہ کہا کہ اصل یہ ہے کہ تم اسلام کے دامن کو تھام لو اور اللہ کے جو احکامات اس کے پابند ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسلام کی سچی پکی محبت ہمارے دل میں اللہ پیوستہ فرمائے۔